اسی لیے حدیث میں دوسری میں آتا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اب یہ حیا بھی سمجھیے کیا ہے، یہ بھی فطرت انسانی ہے۔ اس کا تعلق کس لفظ سے ہے؟ کیا اس کا روٹ کیا ہوگا؟ ہا یا وا؟ اس سے کوئی اور لفظ آپ کو معلوم ہے جو بنا ہو؟ حیات، حی کے معنی کیا ہے؟ کرنے والا، انا للہ و انا، جی زندہ، یہ کیا ہے گرامر میں؟ جی اسم تو وہ محیی ہوتا ہے بھائی، زندہ کرنے والا محیی، احیا یحیی احیاء فہو محیی، جی امتحان لے کے رہنا چاہیے۔ صفت مشبہ ہے، حی فعیل، حی فعیل، جمیل، کریم، نصیر، بشیر، قدیر، حی، کیونکہ آگے کیا آ گیا ہے؟ ہا یا واو، یا بھی حرف علت، واو بھی حرف علت، علت ہی علت، علت در علت، اس لیے آپ سب کے سب بیمار ہو گئے۔ حی فعیل۔ اب دیکھیے حیات میں سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ بچاؤ، لائف اپنی پریزرویشن چاہتی ہے، فرسٹ آف آل پریزرویشن آف دی سیلف جس کو کہتے ہیں، ہر اس چیز سے بچے گا جس سے کہ جان کو اندیشہ ہو۔ ایسے ہی انسان کی حیات باطنی شرم اور حیا، ہر گندگی سے بچنے کی، ہر بے شرمی سے بچنے کی، ہر منکر سے بچنے کی بھی انسان کی سرشت کے اندر ہے۔ یہ ہے اس نفس کی حقیقت، حیا، کہ ایک حیات ظاہری ہے، حیات حیوانی ہے، حیات مادی ہے، جس طریقے سے اس کا پہلا انسٹنکٹ ہے پریزرویشن آف دی سیلف، پروٹیکشن آف دی لائف، بچے گا، بھاگے گا، خطرہ جہاں ہے بھاگے گا۔ اسی طریقے سے حیات باطنی ضمیر کی زندگی کے لیے ہر شے سے، بے شرمی سے بھاگے، عریانی سے بھاگے، اور اسی قسم کے منکرات سے بھاگے، گریز، یہ ہے حیا۔ جب فطرت مسخ ہو گئی، یہ حیا ختم ہوئی۔ اس کو بھی نوٹ کر دیجئے، یہ بات ظاہر بات ہے آپ کو کوئی محدث تو نہیں بتا سکتا جس نے زوالوجی، باٹنی، فزیولوجی نہ پڑھی ہو۔ ہمارے دماغ کا ہائیسٹ فنکشن جو ہے وہ حیا ہے، شائنس اینڈ فیئر۔ ہیومن برین کے ہائیسٹ فنکشنز ہیں یہ، شائنس اینڈ فیئر۔ شراب کا عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر سے ڈپریس کرنا شروع کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہائیسٹ فنکشنز کو ناک آؤٹ کیا، حیا اور فیئر ختم ہوا، انسان میں جرأت زیادہ ہو گئی۔ اب لڑے گا تو خوب لڑے گا، بحث کرے گا تو زیادہ کرے گا، گانا والا خوب گانا گائے گا، اسے شرم ہی نہیں ہوگی، ورنہ ایک جھجک سی رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے، میری غلطی پکڑ لیں گے، کیا ہوگا۔ یہ سب حیا ایک طرف ہوئی۔ اب وہ جو ریزلٹنٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ حیا کا ریسٹرینٹ ختم ہوا، فیئر کا ریسٹرینٹ ختم ہوا، جری ہو گیا آدمی۔ وہ جری نہیں ہوا، وہ اصل میں اس پر سے فیئر کا ریسٹرینٹ ختم ہو گیا۔ ہائیسٹ فنکشن آف دی برین ہیز بین ناکڈ آؤٹ۔ تو ریزلٹ نکلا یہ کہ وہ زیادہ جری نظر آ رہا ہے تو وہی کچھ جو کچھ پہلے تھا اس کے اندر، اس سے زیادہ طاقت تو نہیں آ گئی، اس میں طاقت تو وہی کچھ ہے۔ اب کوئی گاما پہلوان تو نہیں وہ بن گیا کہ پہلے نہیں تھا اب بن گیا، جو کچھ تھا وہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں سے وہ فیئر کا ایلیمنٹ کم ہو گیا، تو بظاہر وہ جرأت زیادہ ہے، بہادری زیادہ ہے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہے۔ اسی طریقے سے شرم، شائنس، اب یہ دونوں الفاظ جو ہے، فیئر اینڈ شائنس۔
شرم کا پردہ اٹھا جو چاہو کرو، بے حیا با شوہر سے خواہی کن، گو اہیڈ، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اب دیکھیے یہ جنرلائز پرسکرپشن کی بات آ رہی ہے۔ ان ابی عمرو وقیل ابی عمرتا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ جو ہے حضرت سفیان ابن عبداللہ صحابی ہیں، ان کی دو کنیتیں ہیں، ابو عمرو یا ابو عمرتا، دونوں کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا ابو عمرہ ان کی ہے، ایک نے کہا ہے نہیں کہ ابو عمرو ہے۔ قال قلت، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھے تو اسلام کی کوئی ایسی بات آپ بتا دیجئے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ۔ اب یہ وہ جوامع الکلم میں سے سمجھیے کہ جنرلائز پریسکرپشن میں سے عظیم ترین پریسکرپشن میں سے ہے، قال قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ۔ یہ جم جانے ہی میں استقامت میں کہا کرتا ہوں قیامت مضمر ہے۔ اللہ کو تم نے مان لیا تو اب اللہ کی اطاعت کرو، یہ استقامت ظاہری ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہو، یہ استقامت باطنی ہے۔ اللہ پر توکل کرو، یہ استقامت باطنی ہے۔ تو سارے ایمان کے ثمرات جم جاؤ اس پر۔ پھر اس کے برعکس لفظ وہ ہے جو انگریزی میں ویورنگ مائنڈ، ادھر ادھر، کبھی نیکی کی طرف، کبھی ادھر، کبھی اللہ کی طرف، کبھی دنیا کی طرف۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ کیفیت ہے ثم استقم۔ اب یہ جو ہمارا درس ہے حصہ اول کا درس رابع، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، اور کوئی چیز آئی نہیں وہاں، نہ نماز نہ جہاد، کوئی شے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر جم گئے۔ اب جمنے کے اندر تو ساری قیامت آ گئی، جہاد بھی اسی میں آ گیا۔ جب اللہ کو مان لیا، اللہ نے حکم دیا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ استقامت کا تقاضا جہاد بھی ہے، استقامت کا تقاضا وہ بھی ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھے، وہ زبان سے خیر نکالے یا خاموش رہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول اس آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ تو استقامت کے اندر ساری قیامت آ گئی۔ لیکن یہ سمجھیے کہ جنرلائزڈ اور نہایت لب لباب جسے ہم کہیں گے کہ ہر چیز کا ایک لفظ میں خلاصہ اگر چاہیے، لیکن انہوں نے خلاصہ مانگا تھا۔ قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کی حقیقت اور اسلام کے سارے مطالبات کا کوئی ایک لفظ مجھے بتائیے کہ جس میں سب سمجھ دیا جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ۔ عن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، جابر ابن عبداللہ تو ان کا نام ہے، انصاری صحابی ہیں، ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، تو گویا کہ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور یہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے، دادا کے نام پر بیٹے کا نام۔ عن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما، یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے یہ صحابی ہیں۔ ان رسول سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص نے حضور سے کچھ سوال کیے، ایک سوال کیا اور کہا، عرض کیا، ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ؟ قال